لیلۃ القدر کی فضیلت۔ یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے۔ شب قدر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ صرف آخرت کے ثواب کے لیے ذکر اور عبادت میں گزارے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر وہ دنیا اور آخرت میں رحم اور انعام کرنے والا ہے۔ رحمت کے 10 دن ختم، مغفرت کے 10 دن شروع۔ یا اللہ میری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رمضان کا مہینہ ہو، سامنے حرم ہو، میرا روزہ ہو اور قبول میری ہر دعا ہو جائے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا۔ تاک راتوں کی دعاؤں مقدر سے جیتی جاتی ہیں۔ شب قدر مبارک۔ یا اللہ ہمارے روزے اور عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارے گناہ بخش دے، بے شک تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ میں ایک خاص رات میں آپ سے خصوصی دعا کرتی ہوں، ہمیں معاف فرما کیونکہ یہ لیلۃ القدر ہے، اور ہمیں آنے والی بابرکت زندگی عطا فرما۔ سجدوں میں سر جھکائیں، توبہ کی رات ہے۔ آج کی دعا۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ ہم کو ہر لمحے اپنے حفظ و امان عطا فرما۔ لیلۃ القدر، شب قدر کی دعا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے۔ شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھنے کا اجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ جل جلالہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ شب قدر کی نفل نماز۔ جو اس رات 4 رکعت پڑھے اور ہر رکعت کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھے تو اس نماز کا پڑھنے والا گناہوں سے ایسا صاف ہوتا ہے گویا آج ہی پیدا ہوا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی 27ویں رمضان کو 4 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے اور بعد سلام سجدے میں جا کر 1 مرتبہ یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر جو دعا مانگے قبول ہوگی اور اللہ جل جلالہ اس کو بے انتہا نعمتیں عطا فرمائے گا اور اس کے کل گناہ معاف کر دے گا۔ انشاءاللہ رب الکریم ہم سب کو شب قدر کی قدر کرنے اور اس میں خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر کی نشانی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں شب قدر دیکھی مگر مجھ کو بھلا دیا گیا۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے۔ یہ رات پاک اور باوقار ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی۔ اس میں شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے۔ اس رات کے بعد والی صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس میں گرمی زیادہ نہیں ہوتی۔
اس رات کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، لہذا میرے گناہ بھی معاف فرما دیجئے۔ لیلۃ القدر آخری عشرہ کی طاق راتوں 29، 27، 25، 23، 21 میں سے ایک ضرور ہوتی ہے۔ کیا اگر انسان 10 دن کا اعتکاف میں بیٹھ جائے اور اس میں کم از کم ان 5 طاق راتوں میں عبادت کر لے تو شب قدر کو لازمی طور پر پالے گا اور 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو کون سی مشقت ہے، نفع ہی نفع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہتمام کے ساتھ آداب و شرائط کے لحاظ رکھتے ہوئے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ طاق راتوں کے اعمال۔ لیلۃ القدر کی طاق راتوں میں 21ویں رات پہلی وہ رات ہے جس میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ رات ہو۔ لیلۃ القدر کی اس لیے اس رات کو خاص دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے پر ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، 100 مرتبہ۔ کثرت سے نوافل ادا کریں، تلاوت کلام پاک کریں، کم از کم 1 پارہ، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں۔ سب سے اہم عمل دعا ہے، خوب دل لگا کر دھیان کے ساتھ آداب کے خیالات کرتے ہوئے لمبی دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنے والدین کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا کریں۔ اگر رمضان نہ آتا تو عذاب آ جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کو امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ اخلاص کبھی عنایت نہ کرتا۔